ان کی اب حمایت کرنے کو بھی تیار نہیں، دعا کرنے کو بھی تیار نہیں۔ بہت کم علماء ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ یا اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرو۔ آپ غور کریں، جو کل بنیان تھے، یعنی جس طرح اینٹ کے ساتھ اینٹ جڑ جاتی ہے، مسلمان تو ایسے تھے، اور یہ وقت گزرا ہے۔ آپ کے باب السلام میں سندھ میں بھی گزرا ہے کہ یہیں سے آواز دی تو محمد بن قاسم کہاں سے آیا۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں، لیکن ان سارے باوجود مسلمانوں کے اب جو صورتحال ہے کہ وہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں۔ یہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ ایک خرابیوں میں سے ایک خرابی بھی ہے۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ مسلمان قرآن سے دور ہو گئے۔ آپ یقین کریں، انتہائی معذرت کے ساتھ واقعی ہم مسلمان قرآن سے دور ہو گئے۔ آپ عزیز ہوٹل سے لے کر یہ جناب پل تک چیک کریں، کتنے مدارس ہیں جس میں پبلک کے لیے قرآن کا درس دیا جاتا ہے، باقیوں کو چھوڑ دیں۔ مسجدوں میں بھی درس نہیں ہوتا، قرآن کی طرف تو آنا نہیں انہوں نے۔ بہت کم لوگ ہوں گے، بہت کم، اور القلیل کالمعدوم، تھوڑے جو ہوتے ہیں وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب جو اگلی بات ہے وہ اس سے زیادہ انتہائی تشویشناک ہے کہ ایک گروہ ایسا بھی اٹھا جس نے کہا جی ایسے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے جی، مفہوم تو سمجھ میں نہیں آتا، ترجمہ تو آتا نہیں، کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی۔ یہ بھی ایک مستقل گروہ ہے، آپ کے پاکستان میں ہے۔ یہ ابھی قربانی آ رہی ہے تو بہت سارے لوگ کہیں گے کیا ضرورت ہے جی قربانی، گند پھیلتا ہے، گوبر پھیلتی ہے، یہ ہے وہ ہے، لہذا تعفن پھیلتا ہے۔ آپ بڑے اتنے فتنے ہیں کہ جو میری نظر رہتی ہے، لیکن میں حیران ہو جاتا ہوں۔ عام مولوی حضرات کو تو خیر دور سے بھی ان چیزوں کا واسطہ نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم یہ جو ہم پر حملہ کر رہے ہیں نا تم، ان کا تعاقب بھی ہمارے ذمے ہے، علماء کا کام ہے، عام آدمی کا تو کام ہی نہیں ہے۔ تو دوسری جو بیماری، مرض یا کمزوری حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی، سمجھائی، وہ یہ تھی قرآن سے دوری۔ اور آپ قرآن پر جتنا غور کریں گے آپ کو موتی ملیں گے۔ دوسری کتابوں کو پڑھیں تو ایک دفعہ پڑھنے کے بعد دوسری دفعہ پڑھنے کا مزہ نہیں آتا، قرآن کو آپ جتنی دفعہ پڑھیں بار بار مزہ آتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا قرآن کے پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کو ہاتھ لگانے کا بھی ثواب ہے، اس کو صاف کرنے کا بھی ثواب ہے، جھاڑ کر دوسری جگہ رکھنے کا بھی ثواب ہے، سینے سے لگانے کا بھی ثواب ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک شخص قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے اور وہ محبت میں قرآن پر انگلی پھیرتا جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ جو تو نے کہا سچ کہا ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کے اوپر جو غلاف ہے، غلاف کو جھاڑ کر پھر اس کو پہنانا اور رکھنا، اس کا بھی ثواب ہے۔ قرآن کے الفاظ کا بھی ثواب ہے پڑھنے کا، خالی کوئی پڑھتا ہے جیسے رمضان شریف میں آپ تراویح میں دیکھتے نہیں پڑھتے، اس کا اجر و ثواب ہے۔ ورد یا وظیفہ کی شکل میں کچھ لوگ پڑھتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں یا کوئی سورت پڑھتے ہیں، یا سواری پر جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی فارغ نہ رہیں، آیت الکرسی پڑھ لی، کوئی سورت پڑھ لی، تو اس کا بھی ثواب ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی ثواب نہیں ہے یہ غلط ہے، یہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے ایک حربہ ہے۔ اب رہی بات ترجمے کی، تو پہلی بات قرآن کے الفاظ ہیں، اور قرآن کے الفاظ کے ساتھ ترجمہ آ جائے تو پھر سبحان اللہ، پھر تفسیر آ جائے تو اور سبحان اللہ ہے۔ یعنی وہ فضیلت، درجہ، مرتبہ، شان، اجر و ثواب بڑھتا جائے گا۔
لیکن یہ کہنا کہ قرآن کے بعض الفاظ پڑھنے کا ثواب نہیں ہے یہ غلط ہے، اس کا بھی باقاعدہ اجر و ثواب ہے، اور ایک ایک لفظ کی 10 نیکیاں تو لکھی ہوئی ہیں۔ ایک لفظ کی یعنی الف کی الگ ہے، لام کی الگ ہے، میم کی الگ ہے۔ تو یہ ایک بات، یہ جو میں نے حوالہ پیش کیا ہے یہ ہے حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ چھپی ہوئی بھی سعودی عرب سے ہے۔ اب ایک اور حوالہ بھی دیکھ لیجیے جی، یہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہیں جنہوں نے مشرقی پاکستان میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا، اور جس کا حوالہ میں نے پہلے پیش کیا ہے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مغربی پاکستان میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا، اور ان کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ سارے علماء ایک طرف، علامہ شبیر احمد عثمانی ایک طرف، بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے یہ مختصر تفسیر لکھی ہے، اس سے زیادہ مختصر تفسیر ابھی تک کوئی کسی اور عالم نے نہیں لکھی، یہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے آسان ترجمہ قرآن لکھا ہے، لیکن یہ تفسیر عثمانی سے یعنی زیادہ مختصر نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس وقت بھی اردو میں جتنی تفاسیر ہیں سب میں سب سے مختصر تفسیر، مختصر ترین تفسیر قرآن مجید کی وہ تفسیر عثمانی ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور آپ کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا میرا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائے گا، اور جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی، جن کی ہیبت کو، جن کی قوت کو، جن کے تدبر کو، جن کے تفکر کو، جن کے علم کو قائد اعظم محمد علی جناح نے تسلیم کیا ہے، آج کچھ بہت دیر سے اٹھنے والے لوگ ان کے علم پر بات کرتے ہیں، ان بزرگوں پر بات کرتے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ اور دوسرا ہماری طرف سے کمزوری ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا ذکر نہیں کرتے، باپ کا تو ذکر کرتے ہیں، باپ کے استاد کا ذکر نہیں کرتے، یہ بھی ہے۔ اچھا، یہ جو دوسری ہے اس کا نام ہے تسہیل بیان القرآن، یعنی علامہ، اب یہ تفسیر کا وقت نہیں، کبھی وقت ملا تو میں پوری تفاسیر جو قرآن مجید کی ہیں جس نے لکھی ہیں میں ان کی تشریح، لکھنے والوں کا بھی حال احوال آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ایسے نہیں لکھی گئی ہے۔ یہ جو ہے بیان القرآن علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کے استاد بن کے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی ہے۔ اور یہ جو ہمارے یہاں تصور ہے جی مولوی بڑے شریف تھے، بڑے غریب تھے، یہ کیا ہے، مانگ کے کھاتے تھے، کروڑوں پتی تھی اس دور میں بھی، آپ کو کس نے کہا ہے کہ اس وقت کی لکھی ہوئی کتابیں مفت میں لکھی گئی ہیں؟ جب مولانا قاسم نانوتوی صاحب یوں تھے، وہ اللہ کے نیک بندو، اس وقت وہ کروڑوں پتی تھے، جیسے آج علماء میں کچھ امیر ہیں کچھ غریب ہیں، ایسے اس وقت بھی تھا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اس دور میں مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب غریب آدمی ہے؟ تو یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بھائی 100 میں سے 2 اب بھی بڑے مالدار ہیں، اس وقت بھی تھے، 98 اب بھی بہت غریب ہے، بہت غریب۔ 98 میں سے 2-3 کا جن کا تکا لگ گیا، کوئی پیر بن گیا، کوئی فقیر بن گیا، کوئی ڈرامے گیر بن گیا، تو انہوں نے جناب اعلیٰ پرانے بزرگ وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا جی ہم ان کے جو ہیں جی خلیفہ ہیں، کون پوچھے گا ان بزرگوں سے، وہ تو دنیا سے چلے گئے، اور لوگوں کو نشو نما کر کے دکھا دی، اصل بات بتائی نہ، ہو ہا کر دی، لوگوں نے تو وہاں چلے گئے، ضرورت ہے وہ توحید، وہ ختم نبوت کا ذکر، وہ شان صاحب ہے، اس کی چھٹی۔ تو یہ کمزوریاں ہیں ہم میں، اسی طریقے سے یہ بھی کمزوری ہے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کا ذکر نہیں کرتے جنہوں نے دین کے لیے محنتیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، ان کا ذکر بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں تک اور آئندہ نسل نو تک یہ بات پہنچے کہ ہمارے بزرگوں کی محنتیں کتنی ہیں۔ یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا شاہ عبد القادر محدث دہلوی
रहमत उल्लाह ताला अलैह, शाह वली उल्लाह रहमत उल्लाह अलैह के 4 बेटे थे। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले बर्रे सगीर में शाह वली उल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले फ़ारसी में कुरान मजीद का तर्जुमा लिखा था, जिस पर फतावा भी लोगों ने लगा दिए थे कि देखो जी कुरान का तो तर्जुमा हो नहीं सकता, शाह वली उल्लाह ने तर्जुमा कर दिया। वो अल्लाह के नेक बंदो, कुरान का तर्जुमा का मतलब है आम हमारी ज़ुबान में अल्लाह ने क्या कहा ये समझ आ जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि हू बहू कुरान की तरह वो तर्जुमा है। तर्जुमे तो हर दौर में जिस तरह ज़ुबान बदलती है तर्जुमे भी बदलते रहते हैं, तफसीर भी बदलती रहती है, अल्फाज भी बदलते रहते हैं। अब ये कुल वल्लाहु अहद समद लम यलिद वलम यूलद, इस पर हज़रत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं जेल में था तो मेरा ख़याल आ गया कि मैं कुरान मजीद का तर्जुमा देखूं। हज़रत शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो शाह वलीउल्लाह के बेटे थे, और वो दिल्ली की जामे मस्जिद में 40 साल मस्जिद में दीवार के साथ बैठकर उन्होंने 40 साल में तर्जुमा लिखा। और उलमा की राय ये है अगर उर्दू में कुरान होता तो यही होता। इतना ज़बरदस्त तर्जुमा लिखा बा मुहावरा, और जितने तराजिम हैं सब उसी से लिए गए हैं। बाद में जितने तराजिम हैं, चाहे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हों या मौलाना मौदूदी साहब हों या दीगर हों हजरात, मौदूदी साहब के बारे में भी एक मौलवी उनका बोला है जमात इस्लामी का, जिसने हजरात सहाबा किराम के ख़िलाफ़ बात की है। हमने उलमा से दरख्वास्त की है, हम उसका एक्शन ले रहे हैं, और बहुत सारे लोग उनसे तौबा करके हमारे बुज़ुर्गों के हाथ पर बैत कर रहे हैं। ये मैं बारहा कह चुका हूँ, मुझे किसी जमात से किसी की ज़ात से कोई ग़र्ज़ नहीं। जो हुजूर के सहाबा के ख़िलाफ़ बोलेगा हम उसे माफ़ नहीं करेंगे। सीधी सीधी बात है, चाहे हमारा बाप हो या किसी और का बाप, कोई जमात हो, हमारा इससे कोई ग़र्ज़ नहीं। हमारी ग़र्ज़ ये जो सहाबा का नौकर है वही हमारा इमाम है। जो सहाबा किराम का नौकर नहीं, चाकर नहीं, हम उसे नहीं मानते। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, उन्होंने तर्जुमा लिखा, उसमें एक लफ्ज़ है निराधारा। निराधारा अल्लाह की सिफ़ात सूरह इखलास में तर्जुमा। तो वह हिंदू